بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں اپنی مکمل ناکامی کا اعتراف۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر 2023 کے حملے پر اپنی تحقیقات کی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق فوج اسرائیلی شہریوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی۔ جنگ کے ابتدائی گھنٹوں میں ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن پسپا ہو گیا تھا۔ حماس نے 3 مرحلوں میں حملہ کیا۔ فلسطینی جنگجوؤں نے علاقے کی آبادیوں اور سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 5,000 افراد حملے کے دوران غزہ سے اسرائیلی سرحد کے اندر داخل ہوئے۔ دوسری جانب موساد چیف کا کہنا تھا کہ اسرائیلی ایجنٹس نے حماس کے 7 اکتوبر 2023 والے حملے سے پہلے لبنان میں پیجر اسمگل کیے۔ موساد چیف کے مطابق ایجنٹس نے حزب اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے 500 پیجز کی پہلی کھیپ 7 اکتوبر سے پہلے لبنان پہنچائی تھی۔ گزشتہ سال 17 ستمبر کو لبنان بھر میں ہزاروں پیجز ڈیوائسز ایک ساتھ پھٹ گئیں۔ پیجز دھماکے کا نشانہ حزب اللہ کے جنگجو اور ارکان تھے۔ یہ واقعہ ایک وسیع اسرائیلی انٹیلیجنس آپریشن کا حصہ تھے۔ پیجز حملہ کامیاب رہا، جس میں ہزاروں پیجز اور واکی ٹاکی پھٹے۔ یاد رہے گزشتہ سال لبنان میں پیجر دھماکے میں 51 افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی جیلوں سے مزید 46 فلسطینی رہا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں سے مزید 46 فلسطینیوں کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی پانے والوں میں زیادہ تر کم عمر فلسطینی شامل ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جیلوں سے رہائی پانے والے فلسطینیوں کے خان یونس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر مذاکرات کے لیے اسرائیلی، امریکی اور قطری وفود قاہرہ پہنچ گئے۔ مذاکرات کار معاہدوں پر عمل درآمد اور فلسطینیوں میں انسانی امداد کی فراہمی کے طریقوں پر بھی بات چیت کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیل نے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت 642 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ رہائی پانے والے قیدیوں میں سے 500 غزہ، درجنوں مغربی کنارے اور 97 قیدیوں کو مصر منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کو یورپی ہسپتال غزہ میں بھی طبی معائنے کے لیے لے جایا گیا۔ مغربی کنارے پہنچنے پر قیدیوں کا بھرپور استقبال ہوا۔ کئی قیدیوں نے زندگی بھر کی سزائیں بھگتنے کے بعد اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قید سے واپس آنے والے کئی قیدیوں کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، جبکہ کچھ قیدیوں کے اعضاء نہیں تھے اور ممکنہ طور پر تشدد کر کے انہیں معذور بنا دیا گیا تھا۔ کچھ کو ان کے زخموں کی شدت کی وجہ سے ایمبولنس میں غزہ منتقل کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی معاہدے کی ایک اور خلاف ورزی، اسرائیل کا فوج نہ ہٹانے کا اعلان۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مصر غزہ سرحد سے فوج نہ ہٹانے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے فوجی لبنان کے ساتھ سرحد پر واقع ایک بفر زون میں غیر معینہ مدت تک قیام کر رہے ہیں اور ان کی تعیناتی صورتحال پر منحصر ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ایک بفر زون ہے، ہمیں امریکہ سے گرین سگنل ملا، ہم نے انہیں ایک نقشہ دیا اور ہم غیر معینہ مدت تک قیام کر رہے ہیں اور صورتحال پر منحصر ہے، وقت پر منحصر نہیں۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے مصر اور غزہ سرحد سے انخلاء سے انکار کی مذمت کی ہے۔ حماس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ خیال جنگ بندی معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے۔ حماس جنگ بندی کے معاہدے کے ساتھ اپنی مکمل وابستگی کی تصدیق کرتے ہوئے ثالثوں عالمی برادری اور تمام متعلقہ فریقین پر بھی زور دے رہی ہے کہ وہ اسرائیلی قبضے کو معاہدے کے تقاضوں اور شریکوں کی پاسداری پر مجبور کرنے کے لیے فوری اور سنجیدہ اقدامات کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ نیتن یاہو اور اس کی مجرمانہ حکومت جنگ بندی معاہدے میں خلل ڈالنے اور اسے ناکام بنانے سے روکنے کے لیے سخت محنت کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں میکسیکو اور کینیڈا پر 4 مارچ سے 25% ٹیرف نافذ ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میکسیکو اور کینیڈا پر 4 مارچ سے 25% ٹیرف نافذ ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین کی مصنوعات پر بھی
10% اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ نئے ٹیرف 10% ڈیوٹی کے علاوہ ہوں گے اور جو 4 فروری کو لگائی گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ان ممالک سے مہلک منشیات فینٹنل کی آمد کے باعث ٹیرف عائد کیا۔ چین کی مصنوعات پر امریکہ کا مجموعی ٹیرف 20% ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وارننگ۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کینیڈا پر ناجائز ٹیرف لگائے گئے تو سخت جواب دیں گے۔ جسٹن ٹروڈو نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا پر متوقع نئے تجارتی ٹیرف کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ 4 مارچ سے کینیڈا پر ناجائز ٹیرف عائد کرتا ہے تو ہماری حکومت فوری اور بھرپور جواب دے گی۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا نے سرحدی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے 1.3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، جس میں بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور 10,000 سرحدی محافظ شامل ہیں تاکہ اس اسمگلنگ کو روکا جا سکے۔ جسٹن ٹروڈو کا مزید کہنا تھا کہ میں کئی ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو فینٹنائل منشیات امریکہ پہنچ رہی ہیں اس کا 1% سے بھی کم حصہ کینیڈا سے آ رہا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اسے مزید کم کرنا ہے، اس لیے ہم نے اپنی سرحدی نگرانی کو مزید سخت کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم کینیڈا اور میکسیکو سے درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کریں گے۔ یہ اقدام منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر فینٹانائل نامی خطرناک نشہ آور دوا کی روک تھام کے لیے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ چین سے آنے والی درآمدات پر بھی 10% اضافی ٹیرف لگایا جائے گا۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امید ہے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اپنی باتوں پر قائم رہیں گے۔ یوکرین کے صدر جمعے کو ملاقات کے لیے آئیں گے۔ ہم روس یوکرین جنگ سے متعلق اہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ روسی قیادت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، ابھی تک امن معاہدہ نہیں ہوا لیکن اس کے قریب ہیں۔ روس اور یوکرینی فوج کو جنگ میں مرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ برطانوی وزیر اعظم سے روس یوکرین تنازع سے متعلق بات چیت ہوئی۔ کنگ چارلس کی دعوت پر جلد برطانیہ کا دورہ کروں گا۔ یوکرین میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معدنی وسائل سے متعلق یوکرین سے معاہدہ کریں گے۔ معدنیات کا معاہدہ روس کے خلاف یوکرین کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا کہ یوکرین روس تنازع پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ امریکہ کی طرف سے سلامتی کی ضمانت کے بغیر یوکرین میں امن قائم نہیں ہوگا۔ ہمیں یوکرین میں امن جیتنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی کانگریس اراکین کا عمران خان کی رہائی کے لیے سیکرٹری اسٹیٹ کو خط، اقدامات پر زور۔ امریکی کانگریس کے 2 اراکین جو ولسن اور اگسٹ پیفلوگر نے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کو مشترکہ خط میں زور دیا ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت سے رابطہ کرے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی ممکن بنائے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کے دونوں اراکین نے 25 فروری کو سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کے نام خط تحریر کیا اور کہا کہ عمران خان کی قید سیاسی بنیادوں پر عائد الزامات کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے برطرفی پاکستان میں جمہوریت کی معطلی کے مترادف ہے اور اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ جو ولسن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ خوشی ہے کہ ریپبلکن اسٹڈی چیئرمین اگسٹ پیفلوگر کے ساتھ مل کر سیکرٹری روبیو پر زور دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کریں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب ان کی بنیاد آزادی پر ہوتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کا فوری انتخابات کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوری نظام کی بحالی کے لیے فوری مختصر اصلاحات کے بعد جلد از جلد انتخابات کروائے جائیں۔
79 سالہ خالدہ ضیاء جو 2 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں نے اپنے آن لائن خطاب میں کہا کہ عوام ایک شفاف اور منصفانہ انتخابات کی توقع رکھتے ہیں تاکہ ملک میں جمہوریت بحال ہو سکے۔ یاد رہے 2018 میں کرپشن کیس میں سزا کے بعد وہ جیل میں قید تھیں، لیکن گزشتہ سال ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا۔ حسینہ واجد اب بھارت میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے ہیں، پر جنگی جرائم سمیت کئی مقدمات بھی درج ہیں۔ خالدہ ضیاء نے جنوری میں برطانیہ کا سفر کیا، جہاں وہ علاج کی غرض سے مقیم ہیں۔ یہ ان کا کچھ سال بعد پہلا عوامی خطاب تھا۔ انہوں نے پارٹی کارکنان سے اپیل کی ہے کہ وہ متحد ہو کر نہ صرف سیاسی تحریک کی قیادت کریں بلکہ ملک کو بھی سنبھال لیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔